چشمائے دی بھی ہوں حکم رحم۔ والدین کی اطاعت کی تاکید اور ان کی نافرمانی پر وعید سے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے دروس میں ہم بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اس بات کا ذکر بھی آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، جس کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ہوئے تھے۔ قرآن حکیم میں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے یہ حکم دیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اے لوگو، تم اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ قرابت داروں، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، ان سے اچھا برتاؤ نہ کرنا یہودیوں کا طریقہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں یہودیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ یہودی آپس کے رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے برخلاف سورہ الرعد آیت نمبر 21 میں ان ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو لوگ اس رشتے کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی اپنے رزق میں کشادگی اور برکت چاہتا ہے اور لمبی عمر جینا چاہتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ محترم ناظرین، آج مسلمانوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ لوگوں کو قرابت داری اور رشتہ داری نبھانے کی فرصت نہیں، ہر شخص مصروف ہے، رشتہ داریاں کمزور ہو رہی ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ وقت اچھا تھا جب لوگوں کے پاس دولت کم تھی، لیکن رشتہ داروں کی خوشی اور ان کے غم میں شریک ہونے کا موقع تھا۔ آج لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے تو اپنوں سے ملنے جلنے کا وقت کم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کریں، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بھی ٹھکرایا تھا۔ آج ہمارے سماج میں بھی انسان اتنا زیادہ خود غرض اور دنیا پرست ہو چکا ہے کہ یتیموں کے ساتھ احسان کرنا تو دور کی بات ہے، بعض ایسے ظالم اور پتھر دل انسان بھی ہیں جو یتیموں کو بلیک میل کر کے ان کا مال ہڑپ لیتے ہیں، بلکہ کچھ ظالم تو ایسے بھی ہیں جو یتیموں کی جائیداد ہڑپنے کے لیے ان کا قتل تک کروا دیتے ہیں۔ یتیموں کے مال ناحق کھانے والوں کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے، ذرا سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، جلد ہی ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2 میں یہ حکم ہے،
وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ تم یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اپنے خراب مال دے کر ان کے اچھے مال نہ لو، کیونکہ ان کے مال تمہارے لیے حرام ہیں، اور اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا کر ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کی ضرورت پوری کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اندازہ لگائیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی ہم دونوں جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ اللہ اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک بندہ مومن کو جنت میں اپنے آقا کی معیت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے آقا علیہ السلام خود بشارت سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی اسی آیت نمبر 83 میں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ بنی اسرائیل کو مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے اس حکم کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے حال کو ذکر کر کے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ مسلمان یہودیوں کے طریقے پر نہ چلیں، مسلمانوں کو مسکینوں کی حاجت روائی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمیں یتیموں کی محبت عطا فرما۔ ایک بار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما اور مسکین کی موت عطا فرما اور مسکینوں کی جماعت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے ایسی دعا کیوں فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما بردار مسکین بندوں کو مالدار بندوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، عائشہ تم دل سے مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں قریب کرو، انہیں دھتکارو نہیں۔ بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو۔ تفسیر تبری میں امام سفیان ثوری سے منقول ہے کہ اچھی بات کہنے سے مراد لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ بنی اسرائیل کی ذلت اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کو برائیاں کرتے دیکھتے تھے، لیکن با اختیار لوگ اختیار کے باوجود انہیں برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ یہودیوں کے اسی طریقے کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ مسلمانوں کی ذلت کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، صاحب اختیار افراد معاشرے میں ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، برائیاں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود کوئی نہیں روکتا۔ حالانکہ امت مسلمہ کو خیر امت کا امتیازی خطاب اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی اصلاح کے لیے لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو
اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس فریضہ کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی اپنے اختیار اور طاقت سے اسے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی روک نہ سکے کہ روکنے میں جان یا عزت و آبرو کے جانے کا خطرہ ہو تو اسے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ آج ہم نے اپنے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کب چھوڑ دیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلے کی امتوں یعنی یہود اور نصارہ کا ہوا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کا حال کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت تمہارے چھوٹے لوگوں کے پاس آئے گی اور بڑے لوگوں میں فحاشی عام ہوگی اور علم کمینوں کے پاس آئے گا تو اس وقت تم میں بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے نہیں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں،